بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ پوری سورہ سبا اور پوری سورہ فاطر تلاوت کی گئی ہے۔ اس 22ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ احزاب میں ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو اور اس مقام کو بیان فرمایا ہے جو تمام انبیاء میں آپ کی خصوصیت اور انفرادیت ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، ختم نبوت کے منصب پر فائز ہونا۔ یہ آپ کی تمام انبیاء میں ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے اور یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اللہ کا نبی نہیں مانتے بلکہ اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور اب آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس کے خلاف کسی بھی قسم کا تصور رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے یا کوئی تعویل کرتا ہے، جیسے مرزائیوں نے الٹی سیدھی تعویلات کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت کے جاری رکھنے کی کوشش کی، یہ ہمیشہ یاد رکھے جو باطل ہوتا ہے یہ ایک دم اپنا چہرہ سامنے نہیں لاتا، یہ بلکہ خوبصورت ایک انداز سے، تاکہ کوئی اس پر شک نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اس نے جملہ کیا استعمال کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے طفیل مجھے نبی بنا دیا گیا۔ یعنی اتنا ایک عاجزانہ سا انداز اختیار کیا اس بدبخت نے کہ اس ختم نبوت کے طفیل میں مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اس لیے باطل کو سمجھنا یہ بھی بڑی فنکاری چاہتا ہے دوستو، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان پر پابند ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھے۔ دوسری بات جو سورہ احزاب میں ہے، ہمیں آداب سکھائے گئے کہ اگر کوئی کسی اجنبی کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں جانے کے آداب کیا ہے۔ 3 باتیں ترتیب سے بتائی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بھائی جب تک اجازت نہ ملے تو انسان بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، چاہے آپ کا اس سے کتنا ہی رشتہ ہے، تعلق ہے، بے تکلفی ہے، لیکن غیر کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کو منع کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں ترتیب کیا بتائی کہ انسان جب جائے تو پہلے سلام کر لے، جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر سلام کر لے، جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو تیسری دفعہ سلام کر لے، اور پھر اگر جواب نہ آئے تو یہ واپسی اختیار کر لے۔ طریقہ یہ۔ دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں دعوت کا اجتماع ہو، لوگ جمع ہو جائے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو فراغت کے بعد پھر بلا ضرورت وہاں پر جم کر مجلس جمع کر نہ بیٹھے، جیسے ہی فراغت ہو انسان وہاں سے واپسی کرے۔ ممکن ہے کہ گھر میں جگہ کی تنگی ہو، قلت ہو، اور آپ جو ہے کھانے سے فارغ ہو کے، جیسے ہمارے ایک معاشرتی مزاج ہے نا کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہر ایک تکیہ کھینچ لیتا ہے کہ بھئی اب تکیہ لگائیں گے اور اب چائے اور قہوہ تیار ہوگا پھر جائیں گے۔ اب یہ اندازہ نہیں کہ بھئی اندر گھر والوں پہ مستورات کس کیفیت میں، جگہ ہے نہیں ہے، تعداد افراد کی زیادہ ہے۔ الا یہ ہے
کہ اگر اہل خانہ خود کہے کہ نہیں آپ تشریف رکھیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں، تو پھر انسان بیٹھ جائے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر انسان کسی مقصد سے کسی کے گھر چلے جائے اور معلوم ہو جائے کہ بھئی گھر میں جو ہے وہ مرد حضرات موجود نہیں ہیں، مستورات ہیں، لیکن کوئی کام ایسا ہے، ضرورت ایسی ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو لازمی لینی ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کا طریقہ یہ کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، ایک حجاب اور پردے کے ساتھ ہو کر کے بات چیت کی جائے۔ یہ جو آج کل ہم بے دھڑک جا کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کوئی بالکل انسان بے تکلف ہو چکا ہے دوست، اجنبی گھر کی گھنٹی بجائے اور مین دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، ارے بھائی سامنے سے مستورات آ سکتی ہیں، آپ کیسے یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ اسلامی آداب کو دور تک ہم سے واسطہ نہیں ہے، آج یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ادب کیا ہے کہ انسان دروازے سے کنارے پہ ہو کے کھڑے ہو، سامنے نہیں کھڑا ہو، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا، اور پھر رخ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو، پیٹھ گھر کے دروازے کی طرف لے آئے اور اس طرف کھڑ کے کھڑا ہو، اور پھر اگر مستورات آ جائے تو پھر مقصد کی بات کرے، لمبی چوڑی باتیں خیر خیریت یہ وہاں پر نہیں ہے، مقصد کی بات ہو جائے پھر انسان وہاں سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ 3 اہم آداب بتائے گئے اگر انسان کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تیسری بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اس بابرکت اور عظیم الشان عبادت کا تذکرہ ہے کہ جس عبادت کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی شامل ہوں، میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ درود شریف کی عبادت۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اس پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پیغمبر پہ صلاۃ اور سلام بھیجو۔ اس لیے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف وہ افضل عبادت ہے کہ جس کو جب انسان کرے تو دل میں یہ استحضار رکھے کہ بھئی یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، ایک تسبیح نہیں، ایک بہت قیمتی عمل ہے، اور حضور علیہ السلام سے محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ اگر مومن بندہ اخلاص سے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجات اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت، اس لیے روز کی بنیاد پر یہ ہمارے معمولات کا حصہ بن جائے، درود شریف کی کثرت ہو۔ چوتھی بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والی عورتوں کو، نساء مؤمنات کو حکم دیا کہ وہ جب باہر نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلیں، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کر نکلیں، بے حجاب ہو کر بے پردہ ہو کر باہر نہ آئیں۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے دوستوں، اور سب کو ہے، اس میں تخصیص نہیں۔ دیکھیں ازواج مطہرات کو پہلے شامل کیا، جو اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے دل صاف ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ازواج مطہرات سے زیادہ آج کی عورتوں کے دل صاف، یا صحابہ سے زیادہ کسی کی آنکھیں محفوظ تھیں؟ اگر ان کو حکم پہلے ہے تو بعد کی عورتوں کو تو بطریق اولا ہے۔ اس لیے حکم دیا جب باہر نکلیں اپنی چادریں اپنے جسم پر لٹکا لیں، بڑی چادریں ایسی ہوں کہ جو پورے جسم کا احاطہ کر لیں۔ آج کل اس کی ایک اچھی شکل یہ کہ مستورات برقع پہن لیتی ہے، چہرے پہ نقاب کر لیتی ہے، چہرے کو ڈھک لیتی ہے، پورا جسم چھپ جائے، اور برقع بھی پھر ایسا ہو جو ساتر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ برقع پہننے کے باوجود بھی ستر کا فائدہ ہی حاصل نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو۔ انسان باحجاب ہو کر جب نکلتا ہے
تو ہر قسم کی حرص والی گناہ والی آگ سے محفوظ ہو جاتا. پانچویں بات جو سورہ سبا میں ہے، اللہ پاک نے اس صورت میں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جس قوم کا نام قوم سبا ہے، سبا، اور ان کی مثال اللہ پاک نے دی بطور اس کے کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کا شکر گزار ہوتا ہے، اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کو استعمال کر کے بھی ناشکرا ہوتا ہے. اب جو شکر گزار بندہ ہے دوستو، یہ کہلاتا ہے عبد منیب. منیب کہتے ہیں اس بندے کو جو نعمت استعمال کر کے شکر ادا کرے. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عبد عنید، عین کے ساتھ. عنید وہ ہوتا ہے جو نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور زبان سے ناشکری بھی کر رہا ہوتا. تو اللہ پاک نے دونوں کی مثال پیش کی، نمونہ پیش کیا. ایک طبقہ ہے عبد منیب کا، ایک طبقہ ہے عبد عنید کا. جو عبد منیب ہے اس میں اللہ پاک نے مثال دی اپنے دو پیغمبروں کی، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ والد اور بیٹے ہیں، دونوں کی مثال دی اور فرمایا ان کو ہم نے نعمتوں سے نوازا. داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز دی، بڑی خوبصورت آواز، اور سلیمان علیہ السلام کو بڑی عظیم بادشاہت دی جس کا تذکرہ آیا. دونوں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان نعمتوں کو استعمال کر کے یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسری نظیر پیش کی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا. ایک قوم گزری، قوم سبا، یمن کے قریب ان کا علاقہ تھا، اور اللہ نے ان کو بڑے انعامات سے نوازا. جس ماحول میں رہتے تھے ہر طرف سبزہ، ہریالی، باغات، پانی کی فراوانی، موسم بڑا خوشگوار، ہر چیز سے مالا مال. اب یہ بڑی نعمتیں ہیں جس کو انسان ڈھونڈ کے حاصل کرتا ہے. آج کل ہم کہتے ہیں بھئی ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، ہم پاکستان ٹور پہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی کراچی میں بارش نہیں ہے، برف باری نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آج لوگ مال خرچ کر کے سفر کر کے جاتے ہیں. اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ساری چیزیں ملی ہوئی. لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کہتے نہیں یہ تو بھئی ہر روز صبح اٹھتے ہیں ایک جیسی چیز، ہر طرف بس سبزہ، ہریالی اور پانی ہے. کچھ ویرانہ ہمیں نظر آ جائے، کچھ ویران جگہ نظر آ جائے، ایسے ناقدرے تھے. تو جب یہ ناقدری کے کلمات مسلسل بولنے لگے تو اللہ پاک کی ناراضگی آ گئی، اور ان پر پانی کا ایک سیلاب مسلط ہو گیا. ایک بند تھا سد معارب جس نے پانی روکا ہوا تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے چوہے آ کے اس پہ مسلط ہو گئے، اور انہوں نے اس بند کے، اس ڈیم کی بنیادوں کو کھانا شروع کیا، اور ان کے علاقے کی طرف پانی آنا شروع ہوا. کسی نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی وہ بند ٹوٹ گیا ہے، سوراخ ہو گیا ہے، پانی آ رہا ہے. انہوں نے جب جا کے دیکھا، کہا وہ تو چھوٹا سا سوراخ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ رات کو سوئے اور یہ پورے بند کی دیوار ٹوٹ گئی، سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب کے ہلاک ہو. یہ ہمارے لیے عبرت ہے دوستو. آج ہمارے پاس اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں دوستو. 99 نعمتیں ہوتی ہیں، ایک تکلیف آ جاتی ہے، اس تکلیف کی پٹی سر سے باندھ کے گھومتے ہیں. آج تو کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. باقی جو صبح سے رات تک کھایا ہے، پیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، رزق حلال کمایا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. انسان نعمتوں کا تذکرہ کرے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. چھٹی اور آخری بات، سورہ فاطر میں اللہ پاک نے اپنے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم سے تعلق رکھنے کے فوائد کو بیان فرمایا. ایک بندہ جب قرآن سے جوڑتا ہے تو جتنا تعلق جوڑتا ہے
اتنا اللہ پاک اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کریم کا ایک کمال یہ ہے کہ اس سے اگر کسی نے تھوڑا سا بھی تعلق رکھا، کم تعلق رکھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، وہ بھی کامیاب۔ اللہ پاک نے اس کے 3 درجے بیان فرمائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم جب اپنی یہ کتاب کسی کو دے دیتے ہیں قرآن کریم تو وہ 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے فمنہم ظالم لنفسہ، جن کا قرآن سے تعلق بہت ہلکا سا ہوتا ہے، قرآن پڑھ لیا، کبھی پڑھ لیا، لیکن پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، ایک طبقہ ہوتا ہے جن کا قرآن سے تعلق درمیانے درجے کا ہے، متوسط درجے کا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ جن کے جب قرآن پہنچتا ہے، قرآن آتا ہے تو وہ قرآن سے مضبوط جڑ جاتے ہیں، اپنا وقت مکمل قرآن کو دے دیتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تینوں طبقے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سب سے کامیاب طبقہ کون سا والا ہے؟ تیسرا والا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر فرمایا، جو تیسرا طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کے فضل میں ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ یہ جو تینوں ہیں چونکہ ان کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے تو جنات عدن یدخلونہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر تینوں قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو قرآن سے دوستوں تعلق رکھنے کا فائدہ آخرت میں ضرور ہے۔ اب انسان جتنا زیادہ رکھے گا اتنا اللہ پاک اس کو فائدہ دیں گے۔ یہ ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں انسان رات کو بھی عبادت کرتا ہے، دن میں بھی کوشش کرتا ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی عادت بنائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔